السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمیں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جس چیز کے لیے ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں وہ اب تک ہمیں کیوں نہیں ملی؟ یہ سوالات فطری ہے۔ جب انسان بار بار ٹوٹتا ہے، جب دعائیں لمبی ہو جائیں اور جواب میں خاموشی محسوس ہو، تو دل میں یہی خیالات آتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ خیالات خود حقیقت نہیں ہوتے۔ اکثر یہ وہم اور وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو اصل حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ آزمائش اس لیے نہیں بھیجتا کہ بندے کو توڑ دے، بلکہ اس لیے کہ بندہ خود کو پہچان لے۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اور امتحان ہمیشہ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مشکل لمحے میں کون بندہ اس پر بھروسہ قائم رکھتا ہے، کون ہے جو سہارا چھن جانے کے بعد بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ جانتے ہو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان درد محسوس ہی نہ کرے یا آنکھ سے آنسو ہی نہ نکلے، بلکہ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جن معاملات پر تمہارا اختیار نہیں، انہیں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور دل میں یہ امید زندہ رکھی جائے کہ اللہ رب العزت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہی صبر انسان کی زندگی میں راستے کھول دیتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ کی مدد ہمیشہ اس لمحے آتی ہے جب بندہ اپنی کمزوری کو مان کر اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا کا قبول ہونا ہمیشہ ہماری مرضی کے وقت پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ہوتا ہے، اور وہ وقت ہماری سمجھ سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائش کے ساتھ بڑا اجر ہوتا ہے۔ یہ آزمائش اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ اکثر یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو کسی بلند مقام تک لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جب بندہ مصیبت میں اللہ سے شکوہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ لمحہ زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ جانتے ہو، اللہ کا کن تب ظاہر ہوتا ہے جب بندہ اپنی انا، اپنی شکایت اور اپنی ضد چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ سیکھ لیتا ہے۔ معجزے ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتے، اکثر وہ خاموشی میں دل کے اندر اترتے ہیں، اور بعض اوقات وہی لمحے جنہیں ہم بربادی سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت کسی بڑی نعمت کی تمہید ہوتے ہیں۔ جانتے ہو، حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہی لمحہ عزت اور بادشاہت کے سفر کا آغاز ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، وقت کی تاخیر سے گھبرا کر دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کی بھی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔
وہ صرف اسے صحیح وقت پر قبول کرتا ہے۔ یقین رکھو تمہاری زندگی کی یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ وہ دیواریں جو آج تمہیں بند لگ رہی ہے کل اللہ کے حکم سے راستہ بن جائیں گی۔ میرے عزیزو، مطمئن ہو جاؤ، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کا حال سن رہا ہے اور جانتا ہے کہ تم کس مرحلے سے گزر رہے ہو، اور جب وہ چاہے گا تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل دے گا اور تمہاری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ یا اللہ، ہم تیرے در کے محتاج بندے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی زور ہے نہ کوئی سہارا سوائے تیری رحمت کے۔ یا اللہ، جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، جو لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ مجھ سے کمنٹس کر کے دعا کرنے کو کہتے ہیں، جو دل میں امید لے کر تیرے سامنے آئے ہیں، تو ان سب کے دلوں کی ہر جائز خواہش پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن کے دل میں کوئی دلی مراد ہے جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہے، تو اس مراد کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ، جن کے رزق میں تنگی ہے، جن کے گھر میں فکر اور پریشانی ہے، تو ان کے رزق میں حلال اور برکت والا اضافہ فرما۔ انہیں ایسی جگہ سے عطا فرما جہاں سے انہیں گمان بھی نہ ہو۔ یا اللہ، جو لوگ نکاح کے انتظار میں ہیں، جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے نیک، صالح اور سکون دینے والے رشتے آسان فرما۔ یا رب، جنہیں اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی، تو انہیں نیک، صالح، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتیں فکر میں گزرتی ہیں، تو ان کے قرض اتار دے، انہیں باعزت طریقے سے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، انہیں اچھی صحت، لمبی عمر اور اعلیٰ عزت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو دواؤں کے باوجود چین نہیں پاتے، تو انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ یا ارحم الراحمین، جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، جنہیں کوئی سمجھنے والا نہیں، تو ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں شکوہ کرنے والا نہیں بلکہ شکر کرنے والا بندہ بنا دے، ہمیں آزمائش میں بھی تجھ پر یقین رکھنے والا بنا دے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو تو اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و مقبول فرما، ہمیں اپنے قریب کر لے اور ہمارے انجام کو خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ یا رب، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔